اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو جاری تھی اور انبیاء علیہ السلام کے وارث بنانے پر۔ ہم جاتے ہیں حضرت سلیمان کی بادشاہت کے ذکر کی طرف۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ حضرت سلیمان ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں ہم کو پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی ہے۔ منطق الطیر، پرندے جو باتیں کرتے ہیں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح ہونا چاہیے کہ پرندے، حیوانات، حشرات باہمی افہام و تفہیم کے ذرائع استعمال کرتے ہیں، چنانچہ وہ مختلف حالات میں مختلف آواز نکالتے ہیں اور مختلف انداز اختیار کرتے ہیں، اور اس انداز اور آواز سے ان کا افہام و تفہیم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی غذا کی تلاش میں نکلتی ہے، کسی جگہ پر اس کو غذا کا ذخیرہ مل جاتا ہے پھولوں کا، وہ مکھی واپس آتی ہے اپنے چھتے کے نزدیک، واپس آ کر کے وہ ایک قسم کے رقص کرتی ہے، اس رقص میں ایک زاویہ بناتی ہے۔ اس انداز رقص سے دوسری مکھیاں سمجھ جاتی ہے کہ غذا مل گئی ہے اس کو۔ وہ غذا کہاں ہے، کس سمت ہے، اس کا اس زاویے سے پتہ چلتا ہے جو یہ مکھی بناتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کتنے فاصلے پر ہے اور کس سمت ہے۔ واضح۔ وہ منطق الطیر، ان کی اپنی ایک منطق ہوتی ہے جن کو یہ تجربہ کرنے والوں نے بھی سمجھنا شروع کر دیا کچھ۔ اور حضرت سلیمان نے بھی اگر منطق الطیر سمجھ لیا ہے تو کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ابھی سائنسدان لوگ بھی کچھ سمجھنے لگے ہیں۔ کچھ کا سمجھنا جو ہے وہ دلیل ہے کہ سب کچھ جو ہے یہ ان حشرات کی بولی جو ہے وہ قابل فہم ہے، انسانوں کے لیے بھی قابل فہم ہے، لہٰذا اس کی کوئی تعویل شاویل کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کی تعویل بھی نہیں جاتے۔ قرآن کی صراحت موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ اور زمین پر چلنے والے تمام جانور اور ہوا میں اپنے دو پروں سے اڑنے والے سارے پرندے بس تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ان کے اپنی بود و باش ہے، اپنے رہن سہن ہے، اپنے افہام و تفہیم ہے، اپنا نظام بھی ہے، نظام باقاعدہ نظام بھی ہے، نظام زندگی بھی ہے۔ لہٰذا انسان اگر ان چیزوں کو، ان آوازوں کو اور ان کے رہن سہن کے پورے طریقوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء بھی نہیں سمجھ سکتے۔ انبیاء جو وحی کی نحیف آواز کو سن سکتے ہیں، وحی کی نفیس آواز کو سن سکتے ہیں، وہ پرندوں کی بولی کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ انبیاء کی قوت سماعت، قوت ادراک جو ہے پہلے بتایا، وحی جو وصول کرتے ہیں انبیاء یہ حواس خمسہ کے ذریعے نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے اپنے پورے وجود سے وحی کو وصول کرتے ہیں۔ یہاں منطق الطیر کا سمجھنا انبیاء کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ انبیاء عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں
کہ انسان جو ہے وہ 16 سے 32 ہزار فی سیکنڈ کے درمیان ہو تو آواز سن سکتا ہے، اس سے نیچے نہیں سن سکتا، اس سے اوپر ہو تو بھی نہیں سن سکتا، اس درمیان میں محدود ہے انسان کی قوت سماعت۔ یہ سائنسدانوں کے علم میں آ گیا ہے کہ ایک حد بندی کے تک، حد بندی کے اندر جو ہے وہ انسان کی قوت سماعت، قوت ادراک جو ہے وہ محدود ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، منطق طیر سے مراد یہ ہے وہ حشرات کی، مثلا چونٹی کی آواز، ابھی سمجھنے والے ہیں حضرت سلیمان، چونٹی کی آواز سمجھ لائی، اور پھر فتبسم ضاحکا من قولہا، اس سے مراد یہ ہے وہ ہے توجیہ و تعویل کرتے ہیں۔ ہم کسی تعویل کے قائل نہیں، نہ کوئی ضرورت ہے تعویل کی۔ تعویل کی ضرورت وہاں آتی ہے جہاں پر اس کو من عن لینا جو ہے کسی مسلمے کے ساتھ متصادم ہو، تو اس وقت ہم تعویل کی طرف جاتے ہیں۔ مثلا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ باقی رہتا ہے۔ صرف چہرہ باقی رہتا ہے، خود اللہ باقی نہیں رہتا، نہیں لے سکتے نا، چہرے سے وجود مراد لینا ہوتا ہے، تعویل کرنا ہوتا ہے، چونکہ ایک مسلم چیز کے ساتھ متصادم ہے، ظاہر آیت، وہاں ہم تعویل کی طرف جاتے ہیں۔ ادھر اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی مسلم کے ساتھ متصادم نہیں ہے، ہم کیوں تعویل کریں؟ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور حضرت سلیمان کہتے ہیں ہمیں ہر چیز عنایت ہو گئی ہے۔ کل شے سے مراد ہر وہ نعمت ہے جسے کوئی شخص دنیا میں بہرور ہو سکتا ہے، وہ مراد ہے۔ حضرت سلیمان کو وہ تمام چیزیں عنایت ہو گئی تھی، دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی تمام آسائشیں، اور ان کے محلات کے بارے میں آگے ذکر آنے والا ہے۔ چنانچہ خود حضرت سلیمان نے فرمایا تھا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو۔ یہ ہے کل شے سے مراد دنیا کی ہر آسائش حضرت سلیمان کو اوتینا من کل شے، ہر آسائش جو ہے حضرت سلیمان کو مل گئی تھی، نعمتیں بھی، بادشاہت بھی۔ باقی دنیا میں بادشاہت جو ہے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے، حضرت سلیمان کی بادشاہت جو ہے وہ انسان، جن، چرن، پرن، سب کے اوپر ان کی حکومت ہو گئی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہاں پر ایک بات کہنا، بات رہ گئی تھی کہ میراث کے سلسلے میں، میراث کے سلسلے میں اولاد باپ کا وارث بن سکتا ہے، کہاں کہاں نہیں بن سکتا وہ مذکور ہے شریعت میں، معلوم مذکور ہے۔ باپ کا قاتل وارث نہیں بن سکتا، معلوم ہے کہ بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے مگر ان کی قاتل ہو، قاتل ہو تو وارث نہیں بن سکتا۔ اور اگر وہ مرتد ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، تو وارث نہیں بن سکتا۔ عاق کر دیا ہے باپ نے اس کو، وارث نہیں بن سکتا۔ جہاں وارث نہیں بن سکتا وہ شریعت میں مذکور ہے، معلوم ہے، اور سب کے علم میں ہے۔ یہاں کہیں بھی ذکر نہیں آتا اس جگہ پر کہ بیٹا یا اولاد باپ کا وارث نہیں بن سکتا ہے اگر باپ نبی ہو، نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ یہ قتل میں نہیں ہے وارث، کفر میں نہیں ہے، عاق میں نہیں ہے، نبوت میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اسلامی تعلیم کا تعلیمات کے مسلمات میں سے نہیں ہے۔ وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ،
اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، جنود لشکر، اور ان کی جماعت بندی کی جاتی تھی۔ یوزعون وضعہ، کسی آدمی کو کسی کام سے روک دینا کے معنوں میں، روک دینا۔ یوزعون یعنی جماعت بندی کر کے ان کو روک لیتے تھے۔ لشکروں کو روکنے کا مطلب منظم اور نظم و ضبط میں رکھنا ہے۔ حضرت سلیمان کے لیے ایک اس قسم کی بادشاہت عنایت ہوئی تھی، جیسا کہ قرآن کی صراحت موجود ہے، جنودہ من الجن والانس والطیر، ان سب پر، جنات کے اوپر اور انسانوں کے اوپر اور پرندوں کے اوپر حضرت سلیمان کی حکومت تھی۔ یہاں بھی لوگ آ کر کے توجیہ کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں لوگ۔ ان لوگوں کا جو ایمان ایسے خدا پر ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر نہیں ہے، اس کو قادر موجب کہتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کو قادر مختار نہیں مانتے۔ قادر مختار کون ہوتا ہے؟ وہ فعل و ترک دونوں پر قدرت رکھتا ہو تو اس کو قادر مختار کہتے ہیں۔ قادر موجب کیا ہوتا ہے؟ قادر موجب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک کام صادر ہو سکتا ہے، بس آگ سے حرارت صادر ہو سکتی ہے، اس کے بس میں نہ صادر کرنا نہیں ہے، اور پانی سے تراوت اور رطوبت صادر ہو سکتی ہے، اور پانی ہو رطوبت نہ دینا اس کے بس میں نہیں، بس وہ اس سے یہی ایک عمل صادر ہوتا ہے، اس کو قادر موجب کہتے ہیں۔ جو فعل و ترک دونوں پر اختیار نہیں ہے، صرف ایک فعل صادر ہوتا ہے اس سے، اس کو قادر موجب کہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو قادر موجب سمجھتے ہیں، جس طرح آتش و نار ہے، آتش و آب ہے، پانی ہے، اور اس وجہ سے یہ لوگ تعویلات کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی بتایا آپ کو، ہم تعویل میں اس وقت جاتے ہیں جب کسی مسلم چیز کے ساتھ متصادم ہو۔ ظاہر قرآن، ظاہر قرآن مسلم چیز کے ساتھ متصادم ہو تو پھر ہم کہتے ہیں ظاہر مراد نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وجہ چہرہ باقی رہتا ہے، ممکن معقول نہیں ہے۔ چہرے سے مراد وجود خدا باقی رہتا ہے، یہ مراد لینے پر ہم جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں، اس لیے ایک مسلمہ چیز سے متصادم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت سلیمان کا جنات، انسان، پرندوں کے اوپر حکمراں ہونے میں کسی مسلمہ کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کی حکومت کسی کو دینا درست ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ یعنی سلیمان چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ مساکن کہا ہے نا ادھر، مساکن ہم تو بلوں میں کہیں گے، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ہے اس چونٹی کی باتیں۔ جب یہ چونٹی بہت باخبر ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت سمجھدار ہے، اور ان کی سمجھداری کے لیے بہت سی باتیں یہاں نملہ کس کو کہتے ہیں؟ چونٹی کو کہتے ہیں۔ چلیے، اس سے نملہ سے چونٹی ہی مراد ہے؟ ہاں بھائی، چونٹی مراد ہے، اور کیا مراد ہے؟ نہیں جنہیں اس سے مراد یہ وہ
یار نملہ چونٹی جو ہے وہ اس کا معنی حقیقی ہے، معنی حقیقی کے مراد لینے پر قرینہ نہیں چاہیے، قرینہ معنی مجازی کے لیے چاہیے۔ یہاں پر نملہ کو اپنے معنی حقیقی میں لینے میں کوئی قرینہ کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نملۃ چونٹی، ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے قرآن کا ظاہر چھوڑ کے۔ دوسری بات، نملۃ سے مراد خود چونٹی ہے، اس پر دلائل بھی ہے آیت میں۔ اچھا دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ چونٹی سے مراد ایک قبیلہ ہے، قبیلہ نمل۔ قبیلہ نمل کے ایک بندے نے کہا قال نملۃ، اس قبیلے کے ایک نملہ ایک بندے نے کہا کہ سلیمان تم کو کہیں روند نہ ڈالے اور تم گھس جاؤ، بھاگ جاؤ، میدان چھوڑ جاؤ۔ یہ ہے تاویل کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ تاویل درست نہیں ہے اور قرآن اس تعویل کو قبول نہیں کرتا۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ لا یحتمنکم، کہیں سلیمان تمہیں روند نہ ڈالے۔ ایک قبیلے والے جو ہے وہ لوگوں کو سلیمان والے روند ڈالیں گے، وہ انسانوں کو روند ڈالیں گے، ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ قتل کا خطرہ ہوتا ہے، قتل کا۔ کہیں سلیمان تم کو قتل نہ کرے، روند نہ ڈالے۔ روند ڈالنے سے مراد جو ہے وہ چونٹی ہو سکتی ہے، قبیلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا قیدی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم جو ہے وہ ان کے پاؤں کے نیچے آ گئے ہیں۔ وہ قبیلہ نمل اگر انسان ہے تو ان کو پتہ نہ چلے، ہو سکتا ہے پتہ نہ چلے۔ ہر ایک انسان کو وہ روند ڈالتے ہیں اور انسانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ انسان ان کے قدموں کے نیچے آیا ہے، معلوم ممکن نہیں ہے۔ یہ چونٹی کے لیے یہ تعبیر ہو سکتی ہے، انسانوں کے لیے، قبائل کے لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ پھر کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ وہ حضرت سلیمان کے لشکر اگر ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ گھروں میں گھسنے سے کیسے بچتے ہیں؟ نہیں بچیں گے، لڑائی کرنے سے بچتے ہیں، مقابلہ کرنا ہوتا ہے، گھروں میں گھسنے سے نہیں بچتے۔ یہ جنگی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ چونٹیوں کے سلسلے میں چند باتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ ایک تو ہے چونٹیوں میں رہنما اور رعیت کا نظام موجود ہے، وہ احکام جاری کرتے ہیں۔ چونٹیوں میں افہام و تفہیم موجود ہے، چونٹی انسانوں کی خصوصیتوں کو جانتی ہیں کہ یہ سلیمان جو ہے وہ ہے، سلیمان بادشاہ ہے اور اس کا لشکر ہے، اور ان کی شخصیت کا بھی ان کو پتہ ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کا بھی پتہ ہے۔ وہ تم کو وہ کچل ڈالیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کا بھی علم ہے ان کو کہ ہم پس جائیں گے اور سلیمان کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ سب جانتے تھے وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔